باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال کی نشست نمبر 174 یعنی 174۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بحران ہی بحران۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں سودا کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری جو کمان ہے اس نے جو تیر چلایا ہے تو کوئی ایک آدمی بھی نہیں بچا اس سے، یہاں تک کہ تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ یہ مقناطیس کی طرف اشارہ ہے، اس میں جو مرغ ہوتا ہے گھومتا ہے ادھر ادھر تو وہ شمال اور وہ سمتیں دکھاتا ہے وہ، تو یہاں تک کہ وہ بھی تڑپ رہا ہے آشیانے میں۔ تو اتنا ظلم ہے اے صیاد، اے شکاری، کہ تو جو تیر چلاتا اس سے بچتا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب میں نام نہیں لوں گا، جس شخصیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کے تیر پہ تیر چل رہے ہیں اور بچانے والا اور بچنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ انہوں نے اپنے مفاد، اپنے مطلب کے لیے 3 گھنٹے میں درجنوں قوانین منظور کرا لیے، یعنی بل منظور کرا لیے جو قانون بن گئے۔ ایک بل ان سے یہ منظور نہیں ہوتا ہے کہ عوام کو کوئی سہولت دے دے۔ اپنے مطلب کے، اپنے مفاد کے بل منظور کرائے چلے جاتے ہیں، انہیں ذرا دیر نہیں لگتی اپنے مطلب کے بل منظور کرانے میں۔ تو اچھا، اس کے لیے بڑا اچھا نسخہ ان کو ہاتھ آ گیا ہے، بڑے کمال کے لوگ ہیں یہ۔ انہوں نے سوچا یا طے کیا کہ جس دن اپوزیشن کے لوگ کم ہوں گے اور قومی اسمبلی میں حاضری کم ہوگی، ہم اس دن بل پیش کر کے اور وہ منظور ہے والی ترکیب کریں گے، بل پیش کریں گے اور سارے اپنے لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ منظور ہے، 2-4 اگر اس میں اختلاف کے بیٹھے ہوں گے وہ مخالفت کریں گے تو بل ہوتے ہیں اکثریت سے منظور۔ یہ ضروری نہیں کہ 300 350 کے اگر ارکان ہیں اس میں سے 150 ارکان جو ہیں وہ جب تک تائید نہ کرے بل منظور نہ ہو۔ وہاں تو بس جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں ان میں سے جو اکثریت کہہ دے کہ منظور ہے بس وہ منظور ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ اب ترکیب کی ہے کہ اپنے مخالفین بھی آج کل ایسے ہی ہیں، تو وہ کم آتے ہیں، اپنے لوگوں کو کہہ دیا بھائی آج زیادہ آ جانا، اور وہ نہیں ہوں گے تو اکثریت سے ہم منظور کر لیں گے۔ ظاہر مخالفت میں 5 7 8 ووٹ آئیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور اسپیکر صاحب کہہ دیں گے جو بل منظور ہو گیا، اس لیے کہ اکثریت نے قبول کر لیا اس کو۔ اچھا صاحب، یہ تو ہو گیا۔ میں ایک بار سنا چکا ہوں، بڑا دلچسپ۔ ایوب خان کے زمانے میں بنیادی جمہوریت کے جو ارکان ہوتے تھے جاہل ہوتے تھے بیچارے، اکثر تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، محلے کے لوگ ہوتے تھے، تو وہ جو اسمبلی وہاں پہنچتے تھے جب اجلاس ہو رہا ہو تو اکثر اوقات تو وہ اونگتے رہتے تھے، انہیں کیا پتہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر وہ کہہ دیتے اپنے برابر والے کو، پڑھا لکھا اگر کوئی ہوتا، کہ یار ذرا کونی سے ٹلہ مار دینا میرے، اگر منظور کرانا ہو کوئی بل تو وہ ہڑبڑا کے اٹھتا تھا وہ اور ہاتھ اٹھا کے منظور ہے منظور ہے منظور ہے، منظور بھی نہیں منظور ہے۔ تو یہ بھی اسی زمانے کے لوگ لگ رہے ہیں کہ منظور کراتے ہیں اپنے لوگوں سے بل۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیے، آج میں مختلف موضوعات پر گفتگو کروں گا کیونکہ موضوع میرا ہے کہ بحران ہی بحران۔ تو یہ تو ہوا اسمبلی کا بحران۔ اب آئیے گیس کا بحران۔ بجلی کا بحران بھی چل رہا ہے، لیکن گیس کے بحران نے اس وقت اتنی شدت اختیار کر لی ہے کہ کراچی سے پشاور تک تقریباً سارے بڑے شہروں میں گیس کا بحران ہے۔ دیہات میں تو بہت برا حال ہے بیچاروں کو، ان کی تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے ان کی۔ تو شہروں میں تو تھوڑا ادھم مچا لیتے ہیں لوگ۔ تو اتنا آپ اندازہ کریں پورے ملک میں کراچی سے پشاور تک گیس کا بحران ہی بحران ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالی گیس کا بحران نہیں ہے، ان کے دور میں تو ہر شعبے میں، زندگی کے جو شعبہ اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، ہر جگہ آپ کو بحران ملے گا۔ سیاست میں بحران ہے، آئے دن کبھی ادھر زیادہ ہوتے ہیں، کبھی ادھر زیادہ ہوتے ہیں، کبھی ادھر لڑک کے جاتے ہیں ارکان۔ تو سیاست کا بحران، معیشت کا بحران، معاشرت کا بحران، معاشرے پہ دیکھ لیجیے آپ جرائم کتنے ہیں اور کتنی بد امنی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرت کا بحران ہے۔ پھر تعلیم، صحت، زندگی کے جس شعبے میں آپ چلے جائیں وہاں آپ کو بحران نظر آئے گا۔ قیمتیں زیادہ، لوگ پریشان، چیزیں موجود نہیں مارکیٹ میں۔ تو جیسے اب گیس کی ہم بات کر رہے ہیں
تو بجلی کا بھی یہی حال ہے، بجلی بھی آتی جاتی رہتی ہے۔ تو اب ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ بحران ہی بحران کا دور ہے یہ جس میں ہم آج گزر رہے ہیں۔ اب ان کے ایک وزیر ہیں توانائی کے، توانائی کا مطلب کہ قوت کے، طاقت کے، وہی بجلی اور گیس وغیرہ کو سب کو ملا کے توانائی کہتے ہیں۔ اس کے جو وزیر ہیں حماد اظہر صاحب، بڑی دلچسپ بات کہی ہے انہوں نے، ایسے ایسے سو رتن جمع کیے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو گیس کا بحران نظر آ رہا ہے یہ بحران نہیں ہے، بلکہ گیس کی گھریلو مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب ان کو بقراتوں کو پوچھے کوئی کہ گیس کی گھریلو مانگ میں رات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سردیاں بھی آنے میں تھوڑے دن ہیں، پوری جب سردی آئے گی تو گیس زیادہ استعمال ہوگی، لیکن مانگ کا اتنا اضافہ کہ پورے ملک کو گیس کا بحران ہو گیا ہے۔ بھائی صاف صاف کہہ دو ہم نائل ہیں، ہم پہلے سے کوئی انتظام کر کے نہیں رکھتے۔ جب سر پہ پڑتی ہے ان کی سکھ کی طرح کہ جب بارشیں آتی ہیں تو وہ گھر بنانے کی سوچی کہ پانی اندر نہیں آ جائے، ادھر بارشیں ہو رہی ہیں وہ گھر بنا رہے ہیں سکھ جو ہیں سردار جی۔ تو یہ بھی سرداریوں سے کم نہیں ہے یہ کہ بحران آیا تو کہہ رہے ہیں جی گھریلو صارفین کی ان کی جو کھپت ہے گیس کی وہ زیادہ ہو گئی، اللہ جانے کہاں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو پھر ایک اور بات وہ کہتے ہیں، ہمارے سربراہ جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لینڈ مافیا 60 کھرب سرکاری زمینوں پر قابض ہے۔ لینڈ مافیا 60 کھرب روپے کے سرکاری جو زمینیں ہیں ان پر وہ قابض ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ قابض ہیں وہ جنگلات کی 18 کھرب روپے کی زمینوں پر لینڈ مافیا قابض ہے۔ اب ان سے پوچھے کہ لینڈ مافیا کے سر پر اگر ہاتھ نہ ہو سیاسی قوتوں کا، حکومتوں کا، اور جو ایک بڑی مقتدر قوت ہے اس کا اگر ہاتھ نہ ہو تو کسی کی مجال ہے جو اس طرح زمینوں پر قبضے کر سکے؟ اور پھر اگر یہ قابض ہیں دونوں طرف، جنگلات میں بھی اور شہروں میں بھی، تو ان کو آپ نے 3.25 سال کے عرصے میں پوچھا ہی نہیں، کبھی توجہ نہیں دی آپ نے کہ اتنی زمینیں سرکاری جو ہیں وہ اس پر قبضہ کیے ہوئے ناجائز طور پر لوگ، آپ ان سے خالی نہیں کروا سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ دو باتیں ہیں، یا تو آپ نااہل ہیں اور یا آپ کے اپنے لوگ اس میں شریک ہیں، اس لیے آپ ہاتھ ڈالنے سے قاصر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک اور ان کے وہ ہیں 100 رتنوں میں سے ایک رتن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، یہ کسی مزار کے بھی متولی بھی ہیں، یعنی پیر وہ ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ سابقہ حکومتوں میں بھی یہ اپنے سمجھ لیجیے کہ فرائض انجام دے چکے ہیں، اپنے کارنامے دکھا چکے ہیں، اور آج ابھی نئی حکومت میں شامل ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں، ذرا ان کا فرمان سن لیجئے کہ کرپشن کا خاتمہ ہماری جماعت کا بنیادی منشور ہے۔ کرپشن کا خاتمہ جس کو 3.25 سال میں ختم کرنا تو چھوڑ، اس کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں اس کو، اور اس کی طرف سے چشم پوشی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 3.25 سال آپ نے گزارے، اب باقی رہے 2.25 سال، 6 ماہ عام طور سے عبوری حکومت کے ہوتے ہیں الیکشن کرانے والی، آپ کے پاس صرف 1.25 سال رہ گیا ہے۔ آپ اتنے عرصے میں نہ کرپشن کا خاتمہ کرا سکے، نہ زمینوں پر قبضے آپ چھوڑوا سکے، سرکاری زمینوں پر، عام لوگوں کی زمینوں کی تو بات ہی نہیں کرتے ہم۔ تو جناب وہ کہتے ہیں، ایک اور ان کے معاون خصوصی ہیں، ان کا نام ہے شہباز گل، کچھ لوگ شہباز گل کہتے ہیں، بہرحال یہ ہے شہباز گل، گل مٹی کو کہتے ہیں، خاک کو۔ تو یہ شہباز گل صاحب بڑی دلچسپ بات کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نواز زرداری جیسے مجرموں کے خلاف ایکشن لے رہی ہے موجودہ حکومت۔ اب دیکھیے زرداری صاحب تو ملک میں مزے سے گھوم رہے ہیں، آج کل بیمار ہیں شاید وہ، اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے جانے دیا، آج تک واپس لانے کی کوئی سبیل نہیں کرتے یہ، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ آئیں گے تو کچھ اور راز کھلیں گے، اور دوسرے یہ کہ شاید عوام میں ان کی قوت بالکل ہی ختم ہو جائے۔ وہ بھی کرپٹ ہے، بہت زیادہ کرپٹ، سرداری نواز شریف کم نہیں ہیں یہ لوگ، لیکن آپ ذرا تصور کیجئے انہوں نے جتنا لوٹا ہے اس کے باوجود ان کے دور میں نہ اتنی مہنگائی تھی، نہ اتنی چیزیں غائب تھی۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 400 روپے کلو ٹماٹر ہوا ہے ان کے دور میں، 8-10 روپے کلو کی جو چیز ہے وہ 400 روپے کلو تک گئی ان کے دور میں، انہوں نے لوٹا، اور اس کے باوجود سستا تھا ان کے زمانے میں، پیٹرول بھی سستا، گیس بھی سستی، بجلی بھی سستی۔ اب ساری چیزیں مہنگی ہیں اور وہ لٹیرے ہیں۔
ان کو آپ پکڑ کے بھی نہیں لا سکتے، ہمت ہی نہیں، اس لیے کہ سب ملی بھگت ہے ان کی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو حکمران طبقے اور اپوزیشن کے بہت سے لوگ، سیاستدان، ان سب کا ایک کارٹیل ہوتا ہے، جیسے مجرموں کا ایک کارٹیل ہوتا ہے، مل کر لٹیرے ہوتے ہیں، وہ چوریاں کرتے ہیں، تو اسی طرح ان سیاستدانوں کا بھی کارٹیل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں۔ ورنہ اتنے سال ہو گئے نواز شریف صاحب کو باہر گئے ہوئے، کیا یہ لا نہیں سکتے تھے؟ کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ وہ اور ان کے بھی پول کھولیں گے۔ تو اچھا، ایک اور ان کے بڑے مزے کے ان کے وہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تھے شہباز گل صاحب، یہ کس کے وزیر ہیں؟ معاون خصوصی ہیں، وزیر بھی نہیں ہے، معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ۔ یہ سیاسی ابلاغ کی پتہ نہیں کیا انہوں نے اصطلاح گھڑی ہے۔ ابلاغ کے معنی پہنچانا۔ اب اگر سیاست میں آپ کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں تو لوگوں تک خود ہی پہنچ جائیں گے۔ آپ پروپیگنڈا کر کے کیا پہنچائیں گے لوگوں تک؟ آپ کہیں گے جی یہ ملک میں تو بہت سہولتیں ہیں، اور ٹماٹر آپ جا کے دیکھیے 20 روپے کلو مل رہے ہیں، اب لوگ خرید رہے ہیں 200 روپے کلو کا، اور آپ کہہ رہے ہیں 20 روپے۔ تو آپ کا جو سیاسی ابلاغ کا جو شعبہ جو نیا قائم کیا ہے، جس سے پہلے پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اس کے یہ وزیر ہیں، یہ کیا ابلاغ کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ دوسرے ایک ان سے بھی زیادہ مزے کے ہیں وزیر، ان کا نام میں نے نہیں لکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو حکمران ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، یہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ مافیا کے لیے، ہر قسم کی مافیا کے لیے، خاص طور سے قبضہ مافیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مجھے خطرے کی گھنٹی پہ سچی بات ہے، وہ پولیس کی گاڑیاں جو گھومتی ہیں نا روڈ پر، ہارن بجاتی ہے، تیزی سے ہارن بجاتی ہے، چاہے کوئی ہو نہ ہو، وہ ہارن بجاتی کس لیے؟ خطرے کی گھنٹی بجاتی ہیں کہ جہاں چور ڈاکو ہیں چھپ جاؤ، ہم آ رہے ہیں پولیس والے، ہمارے سامنے مت آنا ورنہ ہم پکڑنے پہ مجبور ہوں گے۔ تو یہ جو ہمارے ان کے سربراہ ہیں وہ بھی خطرے کی گھنٹی بجاتے رہتے ہیں کہ بھاگ جاؤ بھائی، نواز شریف صاحب آپ بھی جائیں، کسی اور کو جانا چلے جائیں، اور کہیں اور نہیں تو ملک میں جو دیہی علاقے ہیں جہاں عام طور سے پولیس کارروائی کرتے ہوئے ڈرتی ہے، وہاں جا کے چھپ جائیں۔ تو یہ خطرے کی گھنٹی اس طرح کی لگتے ہیں مجھے، ورنہ تو ہوتا ہے کہ بھئی پکڑیں ان لوگوں کو۔ اچھا، یہ جو وزیر ہیں جن کا میں کہہ رہا ہوں کہ خطرے کی گھنٹی ہیں، یہ ہے موسمیاتی تبدیلی کے وزیر۔ یہ اللہ جانے کہاں سے لائے موسمیاتی تبدیلی، موسم کو یہ تبدیل کرتے ہیں، یا موسم کی تبدیلی میں کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں وزیر صاحب یا ان کا محکمہ، سمجھ میں نہیں آتا۔ موسمیاتی تبدیلی کا وزیر کیا ہوتا ہے؟ بالکل مذاق کی طرح ہے یہ بات کہ موسم پر آپ کا کیا اختیار ہے، کیا تبدیل کر رہے ہیں یا روک رہے ہیں یا لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ان کی اکثر پیش گوئیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی غلطی ہوتی ہے۔ یہ اگر کہیں شدید بارش ہوگی، پتہ چلا اس دن بادل تک نہیں ہوتے آسمان میں، وہ کہتے ہیں آج موسم بالکل خشک رہے گا اور بارش کا کوئی امکان نہیں، پتہ چلا بادلوں کو غصہ آیا اور دھڑا دھڑ چلے آ رہے ہیں اور برسا رہے ہیں کہ بولو اب تم اور کیا کہتے ہو تم۔ تو اس میں ایک اور بات آخری میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں 61% باشندے پانی جو پی رہے ہیں وہ مضر صحت ہے، صاف پانی نہیں ملتا 61% آبادی کو۔ اور اس کے بعد ان میں کراچی باشعور شہریوں کا علاقہ، وہاں 93% لوگ مضر صحت پانی پی رہے ہیں، جن میں منرل واٹر اور یہ ساری بوتلیں سب شامل ہیں۔ 93%، یعنی صرف 7% کراچی والوں کو صاف پانی ملتا ہے پینے کے لیے۔ اس کے بعد حیدرآباد کو لے لیجیے، دوسرا بڑا شہر ہے، تیسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا، تیسرا بڑا شہر، وہاں 80% لوگ مضر صحت پانی پیتے ہیں۔ تو یہ تو ساری باتیں ہوں گی۔ میں آخر میں ہمارے حکمرانوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں جو پچھلی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں، وہ بھی کر لیں کہ ابھی اور مہنگائی کریں، پھر اس کے بعد مثال کے طور پر انہوں نے مہنگائی 100% کر دی ہے، پھر جب الیکشن قریب آئیں تو 25% کمی کر دیں، اور لوگ کہیں گے واہ، 200 روپے کی چیز تھی آج 250 کی مل رہی ہے، دیکھیں یہ نئی حکومت ہم تو انہی کو برسر اقتدار ہے۔ پھر اس کے بعد پروپیگنڈا کریں جو ان کے وزیر ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کتنی مہنگائی کو کم کر دیا ہے، تو بالکل آخر میں الیکشن کے زمانے میں کریں بھی اور مہنگا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، یعنی ابھی تک ارزانی ہے، سستی چیزیں مل رہی ہیں، اور نرخ جو بالا کن اور اوپر کریں۔ آخر میں
ایک عرض یہ کر سکتے ہیں اس حکومت کے جو سربراہ ہیں ان سے بہت مؤدبانہ طور پر ایک عام مظلوم شہری کی حیثیت سے، یعنی میں پورے پاکستان کے 22 کروڑ غریب شہریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ سودا خدا کے واسطے کر قصہ مختصر، یہ یو ٹرن کا اور مظالم کا جو قصہ ہے، سودا خدا کے واسطے کر قصہ مختصر، اپنی تو نیند اڑ گئی تیرے فسانے میں۔ تم نے جو فسانہ شروع کر رکھا ہے 3.25 سال سے، تو وہ سودا کی تو نیند اڑی ہوگی، یہاں تو ہوش اڑ گئے لوگوں کے، ان کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان سے کیسے جان چھڑائے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے کو ان کو، یا ان سے اہل وطن کو سمجھ لیں کہ نجات دے۔ نجات دینا بڑا برا ہے، لیکن بہرحال ان سے نجات کے سوا اور کوئی دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ برائے کرم آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔